السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری آج کی مطالعاتی نشست کا موضوع ہے دوران سفر معمولات نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سفر پر جانا ہوتا تو پیر یا جمعرات کو سفر کے لیے ترجیح دیتے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیر اور جمعرات کو سفر اختیار کرنا پسند فرماتے تھے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا مستحب سمجھتے تھے۔ سفر پر روانگی سے قبل بارگاہ ایزدی میں خیر و برکت کی دعا کرنا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں شامل تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر کا آغاز اس دعا کے ساتھ فرماتے، اے اللہ تو ہی سفر میں میرا رفیق اور مصاحب ہے اور قائم مقام ہے میرے گھر میں۔ یا اللہ میں اپنے تمام ماتحت لوگوں کو تیری پناہ میں دیتا ہوں اور واپسی پر غم و پریشان ہونے سے پناہ طلب کرتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے لیے زمین کو لپیٹ دے اور سفر کو آسان فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی یہ دعا مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی سفر میں صبح اٹھتے تو یہ دعا فرماتے، سن لے سننے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کو اور ہم پر اس کی اچھی آزمائش کو۔ اے ہمارے رب ہمیں اپنی رفاقت عطا فرما اور ہم پر فضل فرما، اس حال میں کہ ہم جہنم سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ سفر کے دوران اگر آرام فرمانے کے لیے زیادہ وقت مل جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو جاتے، لیکن اگر وقت قلیل ہوتا تو پھر دست اقدس پر ٹیک لگا کر تھوڑی دیر کے لیے آرام فرما لیتے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں رات کو چلنے کے بعد اگر اخیر شب میں کچھ دیر کے لیے کسی جگہ پر پڑاؤ ڈالتے تو دائیں کروٹ پر لیٹ کر آرام فرماتے۔ اگر صبح کے قریب ٹھہرنا ہوتا تو اپنا دایاں بازو کھڑا کرتے اور ہاتھ پر سر رکھ کر آرام فرما لیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت انس بن مالک اور حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جب سفر سے واپسی کا ارادہ ہوتا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا فرماتے، ہمارا رجوع اپنے رب کی طرف ہے، درآں حالی کا ہم اس کے حضور میں توبہ کرنے والے، اسی کی عبادت کرنے والے، اسی کو سجدہ اور اسی کی حمد و ثنا کرنے والے ہیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن کو چاشت کے وقت سفر سے واپس تشریف لاتے اور آتے ہی مسجد میں قدم رنجا فرماتے اور 2 رکعت نماز ادا فرما کر وہیں بیٹھے رہتے تاکہ مشتاقان جمال اپنی نگاہوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار فرحت آثار سے ٹھنڈا کر سکیں۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کی ایک دوسری روایت سے اس بات کی وضاحت ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مجلس میں لوگوں کے مسائل سنتے اور حال احوال دریافت فرماتے تھے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت نماز ادا فرماتے، پھر وہیں تشریف رکھتے جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تاکہ لوگوں کے احوال دریافت فرمائیں اور ان کے سوالات کے جواب عنایت فرمائیں اور انہیں سلام کرنے اور بارگاہ اقدس میں حاضری دینے کا موقع بخشیں۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔